علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل مبارکباد ہیں غدرپور وارڈ نمبر 5 کے لوگ، جنہوں نے عشق امام حسین میں یہ پروگرام کو سجایا، اور عشق کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابتدا میں ہی آپ لوگ سارا عشق دکھائیں، اور جب جلسہ عروج پر آئے، جو ہستی ہمارے مابین بڑی منت و سماجتوں کے بعد، کوشش و کاوش کے بعد رامپور سے یہاں آئی ہے، ان کا نمبر آئے تو ایسا نہ ہو کہ آپ پر جو ہے سستی طاری ہو جائے، تو اس ذوق کو آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ اور یہاں جہاں تک ایک تو یہ پردے سے مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تھوڑا جھکنا پڑ رہا ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے تو سارے بچے ہی ہیں، بزرگ لوگ اور بڑے لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ آئیں، کچھ لوگ یہ بچے آگے بیٹھے ہیں جن پر ابھی شریعت جو ہے، شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ کرسی گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ قریب آ جائیں گے تو آپ سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، اور پروگرام میں تھوڑا سا دم آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ لوگ واقعی تھوڑا سا پروگرام کو چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں جو ہوں صرف پروگرام کے تعلق سے آپ کو تمہید باندھنے کے لیے آیا ہوں، باقی سید صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی تو آپ لوگ جو ہیں وہ آگے تشریف لے کر کے آئیں تاکہ بولنے میں مزہ ہو۔ جی بے شک۔ اور ہمارے مائک آپریٹر بھورا بھائی، ان سے گزارش ہے کہ آواز غدرپورہ والی چاہیے۔ کہتے ہیں عقل مند را اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، آواز غدرپورہ والی ہونی چاہیے۔ جی شاعر کہتا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ افراتفری نہ کریں، یہ کرسیاں خالی ہیں، بچوں کو بڑے پیار سے، کیونکہ پروگرام اس کی جو حدود ہیں اور اس کے جو مراتب ہیں، اس کا جو مقام ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے ہمیں، اور پروگرام کو کامیاب ہی نہیں کرنا ہے بلکہ مؤثر بنانا ہے، تاکہ اس کا اثر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہماری زندگی پر پڑے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ لوگ خاموشی سے جو بھی تھوڑا سا ذکر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر اپنی نگاہوں سے بڑے بڑے بہترین خطبہ نقبہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے کچھ بولنا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ تھوڑا میرا ساتھ دیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ جتنی بھی دیر میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں تو سنجیدگی کے ساتھ اسے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ جو کائنات میں ساری چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول کے صدقے میں دی، سب کچھ دی، اللہ فرماتا ہے ان کے بدلے محبوب فرما دو میں آپ سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ میرے قریبی میرے خاندان سے محبت کرو۔ یہ چیز۔ دوسری چیز سبب کو اپنی ذہن میں رکھنا ہے۔ آج یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں شہید اعظم کانفرنس میں، نام سن کر کے پروگرام اور محفل اور اس کے موضوعات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگے کہ یہ امام حسین سے منسوب ہے۔ تو سید الشہداء کی شان میں جو بھی سنا جائے گا وہ انشاءاللہ حقیقت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حضور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے آئینِ قیامت، اور لکھنے والے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی، جن کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مستند کتاب اور معتبر کتاب پڑھنی ہے تو میرے بھائی علامہ حسن کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے دور اور فروعات کی طرف جو ہیں متوجہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین سے ہمیں رغبت نہیں ہے بلکہ دین سے دوری ہے۔ علم کا ذوق نہیں، علم کا شوق نہیں، شریعت کو سیکھنے کے لیے ہمارے دل میں جو ہے ذوق ہونا چاہیے، اس سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے جو سنایا، جس نے جو بولا، ہم نے اس پر یقین کر لیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، لیکن زندگی کا فلسفہ یہی ہے ایمان اور عقیدہ۔ ایمان اور عقیدہ، اور اسی ایمان اور عقیدے میں اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تو آپ نے وصیت کی کہ میں تم لوگوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک اپنے گھر والوں کو اور ایک قرآن کو۔ ہم دونوں چیزوں سے دور ہیں۔ اگر قرآن کے بارے میں پوچھا جائے تو قرآن کا علم نہیں ہمیں، اور اگر اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے تو 70 سال کا حسینی اسے یہ معلوم نہیں حسین کب پیدا ہوئے۔ کوئی بھی چوراہے پر گریبان پکڑنے کے بعد اگر پوچھ لے کہ بہت نعرے لگا رہا تھا تو، بہت علم کو اٹھایا تو نے، بہت ساری چیزیں کی، یہ تو بتا امام حسین کب پیدا ہوئے؟ تو اس حسینی کو جس کی 70 سال کی عمر ہے اسے یہ معلوم نہیں امام حسین کب پیدا ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ موضوع پر آؤں گا۔ کب پیدا ہوئے؟ شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اگر حسینی ہے اور حسین کی ولادت کا معلوم نہ ہو تو پھر کائے کہ حسینی ہے؟ امام حسین کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ یعنی 1441 سال قبل امام حسین مدینہ میں پیدا ہوئے، اور جس طریقے سے 1441 سال پہلے آپ باحیات اور زندہ جاوید تھے، اسی طریقے سے آج بھی ہیں۔ آپ کا وصال کب ہوا؟ 10 محرم کو معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کب۔ 61 ہجری 10 محرم کو، جسے نینوا کہا جاتا ہے، ماریا کہا جاتا ہے، کربلا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ لوگ ہم عاشق رسول ہیں تو اللہ کے رسول کے دیے ہوئے نام سے ہوئی، اس مقام کو پہچانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ولدی الحسین یقتل بموضع شاطئ نہر الفرات یقال لہ کربلا، بے شک میرا بیٹا حسین جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ کہاں پر؟ نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے، اسے لوگ کربلا کے نام سے پہچانیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین کی شہادت سے 300 سال قبل ایک شعر تھا، اترجو امتن قتلت حسینہ،
یہ گرجا گھر میں بھی بعض راویوں نے کہا پتھر پر لکھا ہوا ہے شفاعتن جدی یوم الحساب، کہ نبی کی امت حسین کو قتل کرے گی، نبی کی امت حسین کو قتل کرے گی، اور قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ان کے جد امجد، ان کے نانا سے شفاعت کی بھی مستحق اور شفاعت کی بھی خواہش مند رہیں گے۔ یہ ساری چیز اب قتل حسین ہے کیا چیز؟ کیا کربلا میں امام حسین کا جو قتل ہوا وہی قتل حسین ہے؟ کربلا کے میدان میں جو جتنی 82 نفوس قدسیہ، جو 72 آپ کے خاندان کے افراد تھے، ٹوٹل 82 تھے، تو یہ جو برچھی اور بھالوں کا جو آپ پر حسین پر جو حملہ ہوا، کیا اسی کو قتل حسین کہتے ہیں؟ آپ غور کریں، امام حسین پر چلنے والی تلوار کیا وہی حسین کو اذیت پہنچاتی ہے؟ کیا علی اصغر کے گلے سے جو حرملہ کا تیر نکلا وہی تیر علی اصغر کے کلیجے کو چھلنی کرتا ہے؟ کیا حضرت سکینہ کی بانی نوچی گئی تو نوچنے کے وقت جو درد ان کے کانوں میں ہوا، کیا وہی درد حضرت سکینہ کو ہے اور کوئی درد نہیں ہے؟ حضرت عباس نمبردار کے بازو کاٹے گئے اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، کیا گھوڑوں کا دوڑانا، بازوؤں کا کاٹنا یہی تکلیف دہ ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کی جوانی لوٹی تو اس جوانی کے لٹنے کا درد کربلا والوں کو ہے؟ کیا وہاں پر اون و محمد کے بچوں کا قتل کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، تو یہ قتل اون و محمد کے بچوں کا اور ان پر ظلم و زیادتی جو ہے، یہ ظلم و زیادتی کربلا تک محدود تھی؟ کیا یزیدیت کربلا کے بعد ختم ہو گئی؟ کیا یزیدی صرف کربلا کے میدان ہی میں تھے؟ تو آپ غور کریں، جو کربلا کے میدان میں یزیدی تھے وہ آج اس دور پرفتن میں بھی یزیدی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوا کرتے تھے، وہ ظاہر تھے، اور آج ہم باطن ہیں۔ آج ہم سنیت کی لباس کو پہن کر اس کے اندر جو جسم مجسمہ ہے تو وہ ایسا ہے جو یزیدیت کی اتباع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے جسم پر دستار ہے اور سروں پر امامے شریف ہیں، ہے کون؟ عاشق امام حسین ہے، نبی کا امتی ہے، امام حسین کا غم رکھنے والا ہے، لیکن اس کے اندر جو جسم ہے اس جسم کو دیکھو، یزید کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کر رہا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کر رہا ہے۔ جو یزید نے کیا وہی یہ کر رہا ہے، جو یزید نے شریعت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وہی یہ کر رہا ہے۔ اب تربت حسین سے پوچھتے ہیں، مولا حسین، کیا کربلا میں جو تمہارے اوپر 22,000 کی یزیدیت جو کھنکھناتی ہوئی تلواریں لے کر کے آئی تھی، تو وہی تلواریں تمہیں اذیت پہنچا رہی تھی یا کوئی اور بات بھی ہے؟ تو تربت امام حسین سے آواز آئے گی کہ جب 22,000 کی یزیدیت میرے نواسہ رسول کی گردن پر تلواریں لے کر کے آ رہی تھی تو وہ درد حسین کو نہیں ہوا تھا؟ جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئیں تو وہ درد سکینہ کو نہیں ہوا تھا؟ جس شریعت کے تحفظ کے لیے کربلا کے میدان میں مصطفیٰ کا خاندان کٹ رہا تھا، جس تحفظ کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا، اصغر کا حلق پھڑک رہا تھا، عباس نمبردار کے بازو تڑپ رہے تھے، جب یہ واقعہ 1386 سال پہلے ہوا، جب وہی بات کوئی نبی کا امتی بن کر حسین سے غداری کرتا ہے تو وہ درد 22,000 تلواروں کا کربلا کے میدان میں نہیں ہوا جو آج کے دور میں ہوتا ہے، آج کے دور میں جو ہوتا ہے۔ کیوں کہ شریعت کو بڑے درد کے ساتھ امام حسین نے یہاں تک پہنچایا، اور ہمیں شریعت سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی بچے کا سر قلم نہیں ہوا ہے، ہمارے کسی بچے کے ہاتھ بازو نہیں کٹے ہیں، ہمارے کسی عورت کی بالیاں نہیں کھینچی گئی ہیں۔ کیا ہے یہ کربلا کا مارکا؟ کیا سبق دیتا ہے؟ یہ پروگرام کرا کر میری چیخو پکار آپ کو سننا اسی چیز کا درس دیتا ہے؟ کیا آج جو کربلا کے میدان سے پہلے مسجدوں کے ممبر ناپاک کیے جاتے تھے، آج وہ ممبر جو ہے باعزت طاہر و تطہیر ہیں، وہی آج بھی ہے۔ ممبر رسول کو آج بھی ناپاک کیا جا رہا ہے۔
کیا حسین کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہوگی؟ امام حسین نے کس چیز کے لیے جنگ کی؟ امام حسین کی یہی چیز تھی، یہ شہادت دینے کے بعد ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر کے تحفظ شریعت کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگانا، یہی حسین کا مشن تھا اور یہی ہمارے لیے پیغام تھا۔ لیکن آج فرق کیا ہے؟ ہم حسینی ہو کر کے امام حسین کے بتائے ہوئے راستوں سے دور دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، امام حسین کا ساتھ نہ دے کر کے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر ہم لوگ بولیں گے، بولنے کے بعد چلے جائیں گے، ان کا کام چیخنا ہے، لفافہ ملے گا، یہ تصور ہیں آپ کے اندر، اور یہ غلاظت جب تک اپنے قلوب و اذہان سے نہیں نکالو گے تب تک تمہیں امام حسین کی اس شہادت کا درد تمہارے دل پر ضرب نہیں مار سکتا۔ جب امام حسین کے عشق میں بیٹھ کر، عشق ہوتا کیا ہے؟ آپ عاشقوں کی تاریخ پڑھیں، بڑے عاشق ہیں یہاں، عاشق نہیں عاشق دھتورا یہاں بیٹھے ہوں گے، جو لو ان فرسٹ سائٹ جسے بولتے ہیں، عاشق دھتورا۔ کسی عاشق نے کبھی عشق کا پرچار کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں۔ کسی عاشق نے، عاشقوں میں آتا ہے مجنو کا نام آتا ہے، فرزدق کا نام آتا ہے، عمر القیس کا نام آتا ہے، رانجھے کا نام آتا ہے۔ ایک تاریخ میں عاشقوں کی ہسٹری پڑھنے والوں، تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بتا دو جس میں مجنو نے یہ کہا کہ میں لیلا کے عشق میں پاگل ہوں۔ اب اسی عشق کی تعریف جب ہم پڑھتے ہیں، الشیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمہ اللہ الشرف المعبد لشان آل محمد میں لکھتے ہیں کہ عشق اس کیفیت کا نام ہے جو دکھایا نہیں جاتا بلکہ جسم سے روح میں اتر جاتی ہے۔ تو اسی عشق کو لے کر کے ہم کلیجے میں بیٹھے تو امام حسین کی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ نواسا جب حضرت بچپن سے دی گئی، پیارے آقا علیہ السلام جنگ صفین کا واقعہ آتا ہے، حضرت علی جب گزرے تو آپ نے کربلا کو دیکھ کر کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی اور جہاں کھڑے تھے وہ زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اس فرشتے نے، کیونکہ اللہ کے رسول سے گفتگو چل رہی تھی، دروازہ بند کے کوئی آ نہ پائے، امام حسین آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاندھوں پر ٹنگ گئے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا میرا نواسا حسین ہے۔ کہا یہ قتل کیا جائے گا اور میں اس کی قتل گاہ کی آپ کو زیارت بھی کرا دوں اور مٹی لا کر کے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں دی گئیں، امام حسین کاندھوں پر کھیلنا، امام حسین کا دوپٹ بنانا، یہ ساری چیزیں امام حسین نے ترک کی۔ اب آپ دیکھیں کہ مدینے کی چاہے کتنا بڑا بے نمازی ہو، کھڑے ہو کر کے موتنے والا ہو، چاہے جس کے دل میں ایمان اور عقیدے کی ذرا سی للک نہ ہو، چاہے ایمان اور عقیدے کا سودا کرتا ہو، اگر خواہش پوچھو اس کی تو خواہش یہ ہے کہ کاش اللہ رب العزت مدینے میں مجھے موت نصیب فرما دے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیا خواہش ہے؟ اگرچہ مجھے عیش و عشرت چاہیے لیکن خواہش کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے روح نکل جائے۔ لیکن حسین کا کیسا کلیجہ تھا؟ امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یزید نے مجھ سے یہ چیز، کیونکہ میں شارٹلی لے کر کے چلتا ہوں، یزید نے مجھ سے بیعت کے لیے کہا، میں کس سے مشورہ لوں؟ آپ بھی دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہیں، بابا علی بھی نہیں ہیں، ماں فاطمہ بھی نہیں ہے، کس سے مشورہ لوں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ ثانی کے پاس جاؤ۔ لفظ دیکھیں، حضرت زینب کے لیے فاطمہ ثانی کا استعمال کیا۔ رات نصف تھی، آدھی رات، اتنی رات کہ جس وقت میں ہم لوگ سوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزار رسول سے جا کر کے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت زینب تلاوت کلام اللہ فرما رہی تھی، کلام پاک کی تلاوت فرما رہی تھی، اور تلاوت کو دیکھ کر امام حسین بیٹھ گئے۔ آپ لوگ سائڈ سے کام کر رہے ہیں۔
درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے فاطمہ ثانی گئے امام حسین جا کر کے دیکھا تو تلاوت کلام اللہ درس کیا ملا۔ امام حسین بڑے ادب و احترام کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ درس یہ ملا کہ جہاں پر تلاوت کلام اللہ ہو وہاں پر امام حسین کے بتائے ہوئے عملیات پر عمل کرنا ہے، یعنی تلاوت کلام اللہ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اب انتظار فرما رہے ہیں کہ یہاں تلاوت ختم ہو، حضرت زینب اس چیز سے فارغ ہو تو پھر میں اس کے بعد گفتگو کروں۔ آپ پڑھتی جاتی ہیں، عبادت الہی کے بعد ذکر اللہ کلام پاک کی تلاوت کرتی ہیں، اور جب تلاوت سے فارغ ہوتی ہیں تو کہتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، امام حسین سلام فرماتے ہیں، سلام جواب کے بعد کہتی ہیں اتنی رات کا نصف پہر ہے جس وقت مدینے میں سارے لوگ سو رہے ہیں لیکن حسین تمہیں نیند نہیں؟ کہا میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مشورہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں مشورہ، کہا یزید نے مجھ سے بیعت کے لیے کہا ہے، میں اس کی بیعت کروں یا نہ کروں؟ تو آپ یہاں دیکھیں حضرت فاطمہ ثانی جسے کہا گیا وہ زینب امام حسین سے کہتی ہیں اے حسین یہ بتاؤ بیعت کرنے میں کیا نقصان ہے اور بیعت نہ کرنے میں کیا فائدہ ہے، یہ فائدہ اور نقصان اس کے بتائیں۔ کہا اگر بیعت نہ کروں گا تو تمہارے کانوں سے بالیاں تمہارے پردے کو تار تار کیا جائے گا، اگر بیعت نہ کروں گا تو میرا لاشا خاک و خون میں تڑپتا ہوا نظر آئے گا، اگر بیعت نہ کروں تو پورے خاندان کے افراد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہا اگر بیعت کر لی جائے تو کیا فائدہ؟ کہا بیعت اگر کروں گا تو تخت ہمارا ہوگا، تاج ہمارا ہوگا، سلطنت کا مالک بنایا جائے گا، دولت ہمارے قدموں میں یزید بچھا دے گا، اور عیاشیوں کے لیے یہاں پر کام کرنے کے لیے وہ ساری عیاشیاں کرے گا اور ہمارے لیے ہر چیز کو مہیا کرے گا۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا یہ پھول ہے جو پردے کو باقی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اے حسین آج دین تمہاری دہلیز پر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، دین اپنا درد لے کر کے تمہاری دہلیز پر آیا ہے، بتاؤ دین تمہاری چوکھٹ کا بھکاری ہے، دین تم سے اپنی بقا چاہتا ہے، دین تم سے اپنی طاقت و قوت چاہتا ہے، کرنا کیا ہے؟ اے حسین اگر دین کی طاقت امام حسین اگر دین کی طاقت عباس کے بازو کٹنے میں ہے تو دین کو رسوا مت کرنا، کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہو، جن کی چوکھٹ پر اگر غریب آئے تو امیر بن جاتا ہے، اگر منگتا آئے تو تاجور بن جاتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ آج دین بھکاری بن کر تمہاری چوکھٹ پر آتا ہے، اگر دین کی خاطر تمہیں 72 نفوس قدسیہ کو دینا پڑے تو دے دینا۔ یہ مشورہ لے کر کربلا کے میدان میں علی کا شیر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین تھر تھرا رہی ہے، آسمان تھر تھرا رہا ہے، لیکن یہ حسینی کبھی اس کے کلیجے میں کپکپاہٹ نہیں آتی، اس کے دل پر حسین کی شہادت کی کبھی ضرب نہیں لگتی۔ اب دین کی بات آتی ہے، حسین بیعت کرو، تم شریعت کا دامن چھوڑ دو، نہیں تو علی اصغر کا معصوم گلا کاٹ دیا جائے گا۔ امام حسین کہتے ہیں دین میری دہلیز پر آیا ہے، مجھ سے بھیک مانگی ہے، کیا تمہیں کمزور کیا جا رہا ہے؟ دین کی طاقت کے لیے امام حسین علی اصغر کے حکم کو چروانے کے لیے تیار ہے، گلا چیر دیا گیا، عباس کے بازوؤں کی طرف اشارہ کیا کہ دین کی طاقت کے لیے عباس کو کاٹ دیا جائے گا۔ امام حسین کہتے ہیں یہ ایک عباس ہے، دین کی بقا کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے اگر 1000 عباس ہو تو بازوؤں کی بوٹیاں بھی بکھیر دو، لیکن دین سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب آتی ہے بات علی اکبر کی جوانی کی، حسین ترس کھاؤ، علی اکبر کی جوانی ہے جن کے تعلق سے آیت تطہیر آتی ہے، محبت کرنے کا حکم آتا ہے، اللہ سے محبت کرنے کی بات آتی ہے۔ آپ شریعت کے محافظ نہ بنو، نہیں تو علی اکبر کی جوانی لٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ حسین مسکرا کر کے کہتے ہیں شریعت کی تحفظ کے لیے امام حسین علی اکبر کی جوانی کو بھی دے دے گا۔ کانوں سے بالیاں نوچی گئیں، حسین نے برداشت کیا اور سکینہ پر
پر آپ کے ہاتھ ڈالا گیا عزت کو تار تار کرنے کے لیے، لیکن علی کا شیر ہے، برداشت کر رہا ہے۔ آخری میں امام حسین چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم مجھے جلدی قتل مت کرنا، کیونکہ تم نے قاسم کو قتل کیا، وہ قاتل دین ہے، قاتل مومن ہے۔ تم نے علی اکبر کو قتل کیا، وہ قاتل مومن ہے۔ تم نے علی اصغر کے حلق کو چیرا، وہ قاتل مومن ہے۔ تم نے سکینہ کی بالی چھینی تو سکینہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اسے برداشت کیا جائے گا، لیکن حسین کو قتل کرو گے تو یہ قاتل مومن نہیں ہے بلکہ قاتل دین ہے۔ اور شریعت میں قاتل مومن کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن دین کے قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ تبھی تو خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی سے پکارتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، مفتی جناب عالم صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اب صحابہ اکرام کا عشق دیکھیں، آج کا کھڑا ہوتا ہے جس نے ضربہ یضربو کی گردان بھی صحیح طریقے سے، جو صرف صغیر نہیں جانتا نہ صرف کبیر جانتا ہے، جسے ابواب کا علم نہیں ہے، وہ آ کر کے کھڑا ہو کر کے امام حسین کی شان میں حرف اٹھاتا ہے۔ یہ ہے امام حسین۔ آپ تاریخ پڑھیں نا، یہ امام حسین کی یاد اور امام حسین کی شریعت اتنی آسان ہے کہ اللہ کے رسول جس شریعت کے لیے پیٹھ پر اوجڑیوں کو برداشت کریں، راہوں کے کانٹوں کو سمیٹیں، پتھر اللہ کے رسول کھائیں، اور ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے، پاگل کہا جائے، اللہ کے رسول مسکرا کر کے برداشت کرے اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس امت کو ہدایت دے، اس امت کو ہدایت دے۔ آج وہ امت امام حسین کے نانا کے احسانوں کو بھی بھولی ہوئی ہے اور امام حسین کے احسانوں کو بھی بھولی ہوئی ہے۔ جس قرآن کو پڑھنے کے بعد آج اپنے آپ کو امام کہلایا جاتا ہے، جس شریعت کو کربلا کے میدان میں محافظ بن کر امام حسین نے بچایا، اس شریعت کی چند باتوں کو جان کر وقت کا قاضی کہلانے والے، جس شریعت کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان پر وہ نفوس قدسیات جن کی شان میں آیت تطہیر آئے، ان کی شریعت کو تھوڑا سا جان کر امام حسین کا ہم احسان بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو محدث، مبلغ اور بڑا عالم، بڑا فاضل اور پتہ چلتا ہے تو اس سے بڑا چوپٹ کوئی آدمی نہیں ہے، یہی حال ہے، اس سے بڑا کوئی چوپٹ آدمی نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں، میں حدیث پاک اپنی بات نہیں، بات شریعت سے چلتی ہے، اور شریعت اللہ کے رسول کے قول فعل اور ان کی تقریر کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ حدیث، اسی چیز کو حدیث کی ڈیفینیشن معلوم نہیں، یہ چیز حدیث میں ہے۔ آپ سے تھوڑی دیر عربی بولوں تو بولنے کے بعد بالکل ہم گونگے بہ رہے ہیں کہ بڑی شاندار حدیث۔ ابھی ہم نے آپ سے کہہ دیا یا ایھا المسلمون انتم تعلمون جیدا، عربی بول دی، حدیث پڑھ دی۔ یہ ایک لینگویج ہے، یہ ایک زبان ہے، یہ لغت العربیہ ہے۔ آپ نے دیکھا کیرلا میں پڑھنے والے ٹوٹل عربک بولتے ہیں، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کہتے ہیں میری زبان سے عربی نکلنے کا نام حدیث نہیں ہے۔ حدیث کہتے ہیں مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ، وہ ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی موجودگی میں جو کام ہو، اللہ کے رسول اس پر سکوت اختیاری کہیں اور مسکرا دیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب حدیث کی کیٹیگری متفق علیہ کیا ہے، موقوف کیا ہے، مرفوع کیا ہے، مقطوع کیا ہے، مرسل کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لی ذیتی کیا ہے، حسن لی غیری کیا ہے، مدلس کیا ہے، تدلیس کیا ہے، غریب کیا ہے، یہ حدیث کی کیٹیگری ہے۔ 72 سے زیادہ ہیں، ایک غریب اور ایک ضعیف اور ایک صحیح حدیث۔ کیا جانتے ہو حدیث صحیح؟ اب میں حدیث صحیح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نباسی کی محبت اور ان کا مقام صحابہ اکرام سے ثابت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدن، جو میری آل سے، یہ نہیں کہا
کہ میرے صحابہ سے یا علی سے یا فاطمہ سے قیامت تک نبی کی جتنی آل ہے ان سے محبت کر کے، لیکن محبت زبانی نہ ہو، دل سے قلب سے ذہن میں اتر جائے، اس کا نام محبت ہے۔ اور محبت میں لوگ اپنی جان دینے پر قربان ہو جاتے ہیں۔ ہم امام حسین کی محبت میں 5 وقت کا نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ یہ امام حسین کی محبت، ہم جھوٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سب جانتے ہوں گے، غدرپور کے عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہیں خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اگر شیطان دیکھ لے تو راستہ بدل دے۔ اور جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آپ حضرت عمر اسلام کو قبول کیے تو میرے آقا نے فرمایا آج دین کو بڑی طاقت ملی ہے۔ جب آپ کی خلافت کا دور آیا تو آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، امام حسین کے ساتھ ایک درخت پر چڑھے ہوئے، آپ اوپر سے پھل توڑ رہے تھے، نیچے حسین ہوتے ہیں بچے، ادھر کھا رہے تھے۔ میں توڑ رہا ہوں تو کھا رہا ہے، کھانا مت، ساتھ میں ہی کھائیں گے۔ امام حسین نے کہا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نانا کے غلام کے بیٹے، الفاظ دیکھیں، میرے نانا کے غلام کے بیٹے، زیادہ کھانے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت تشریف لائیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اولاد حسین کی زیارت کر رہے ہیں، اور حضرت کو سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ میں حضرت کا تعارف کیا کراؤں، تعارف اس کا کیا جاتا ہے جسے لوگ جانتے نہ ہوں۔ حضرت نے کیرلا میں بھی الحمدللہ جب میں وہاں تھا تو جتنے بھی اساتذہ اکرام تھے، حضرت کے تقویٰ اور جو عاجزی ان کے اندر تھی، چونکہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایسا نہیں کہ حضرت سے میرے تعلقات ہیں تو میں ان کے سامنے تعریف کر رہا ہوں۔ حضرت کے ساتھ ایک سید اور تھے جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں لوگ جامی میاں کے نام سے جانتے ہیں۔ انہیں اسپیشل روم دیا گیا، حضرت سے بھی شیخ صاحب نے اس چیز کے